Morning with Farah. ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं एडिक्शन के ऊपर, एक ऐसा मसला जो कि बहुत कॉमन है और अगर हम खुद नहीं हैं तो हमारे आसपास हमारा कोई बहुत प्यारा, कोई बहुत जानने वाला हम देखते हैं कि इस मसले का शिकार होता है। कैसे मदद की जाए, क्या किया जाए, इसके बारे में आज हम बात करें। और मरमा मैं चाहूँगी कि अब हम इसी से बात का आगाज़ करें। हाउ वी कैन ओवरकम, अगर हम खुद इस मसले का शिकार हैं तो खुद क्या करना है, और अगर कोई और है तो क्या करना है। ये टू पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो चीज़ है वो ये कि इसको ना एक बीमारी की तरह देखा जाए। जो हमेशा चीज़ देखी जाती है कि इसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता है बिकॉज ये ब्रेन है, नज़र तो नहीं आ रहा है इसको, ठीक है। ये किसी भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की तरह है, ये डायबिटीज़ की बीमारी की तरह है। जैसे कि आप एक डायबिटिक पेशेंट को छोड़ नहीं सकते कि हाँ तुमने जितना मीठा खाना है खाओ, या एक हार्ट पेशेंट को छोड़ नहीं सकते कि हाँ तुमने जो करना है करो, देयर वुड बी नो मेडिकेशन। इन द सिमिलर वे ये एक दिमाग की बीमारी है जिसमें दिमाग फिजिकली अफेक्ट हो रहा है। स्कैन्स, पेट स्कैन्स, MRI शो करते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं आपके ब्रेन के अंदर जब आप एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। आपके लिए उससे निकलना बगैर मदद के पॉसिबल नहीं होता है। अभी जो डिस्कशन हो रही थी विल एंड स्किल की, तो विल पावर अलोन कैन नॉट गिव यू इनफ, यू नीड स्किल फॉर इट। देखिए आपके घर की छत टपक रही हो और आपके पास आपका बहुत दिल चाह रहा है कि आप उसको किसी तरह ठीक कर दें, बट यू डोंट नो हाउ टू डू इट, तो वो छत टपकती रहेगी। योर विल अलोन वुड नॉट हेल्प यू फ्रॉम इट। But if you're skilled enough and you're willed enough, तो you can do it. In the same way, अगर आप skillful हैं मगर आपकी will नहीं है, वो लोग जो काबिल होते हैं who have skills, but they have high denial, they don't want to change, they don't know the intensity of it yet, तो वो भी नहीं बदल सकते। तो will and skill it goes side by side. आपको इन दोनों को इस्तेमाल करके इस बीमारी से निकलना होता है। ये इंतहाई शातिर बीमारी है फरा। It's not an ordinary disease. Yes. It's not something that you wake up one day and say कि I have beaten it today. Yep. I will beat. It's very cunning. Yeah. क्यों? क्योंकि इसके ख़त्म होने ये दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़। इवन कि जब आप नशा नहीं भी कर रहे, ये आपकी जिस्म में परवान चढ़ रही है। अब जब दोबारा कभी नशा लेंगे 5 साल बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, आपका जो यूज़ है वो एक अब्यूज़र की तरह ही होगा, वो बल्कि पिछले से ज़्यादा होगा। क्योंकि ये डिजीज़ आपकी बॉडी में इंक्रीज़ करती है, बस आप उसको आउटलेट नहीं दे रहे बाहर निकलने का। इट्स नॉट गेटिंग आउट, ठीक है। तो इट्स इंक्रीजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ टू ट्रीट इट लाइक अ डिजीज़। फैमिली के लिए मुश्किल होता है करना बिकॉज ये हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली एक आदत समझा जाता है, एक हैबिट समझा जाता है, समथिंग द पेशेंट हैज़ कंट्रोल ओवर, ठीक है। माशरे में ऐसे लोग हैं जो यूज़र हैं, ठीक है। जैसे कि शराब के जो है वो 70% यूज़र होगा और 30% एडिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यूज़र्स भी होते हैं जो ओकेजनली या रोज़ थोड़ी थोड़ी पी सकते हैं, ठीक है। मगर जो जिस बंदे के अंदर एडिक्टिव जीन मौजूद है, जो एडिक्शन के अंदर जिसका एडिक्टिव ब्रेन है, वो कभी भी जो है वो इतना थोड़ा थोड़ा लेके स्टेबल नहीं रह सकता उसको लेके। क्यों? क्योंकि जिस्म जो है वो टॉलरेंस इंक्रीज करेगा। जब टॉलरेंस इंक्रीज करेगा तो उसको जो है वो 1 से 2 सिगरेट पे आना होगा, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, एक गोली से इस तरह सर बता रहे थे 100 गोली पे। अब एक आम बंदा 100 गोली ले तो एक्सपायर हो जाएगा, बट चूंकि एडिक्शन के अंदर टॉलरेंस बिल्ड हो जाती है, आपकी बॉडी एक्सपेंड करती है उसकी यूज को लेके, ठीक है। तो वो टॉलरेंस इंक्रीज होती है तो आप उसको लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। और ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है कि आप जब 10 साल बाद भी शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है कि अब आप क्योर हो गए हैं। लाइक डायबिटीज कैन नॉट बी क्योर, यू कैन नॉट स्टॉप, आप परहेज छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इन द सिमिलर वे आप एडिक्शन का परहेज भी, नशे का परहेज भी छोड़ नहीं सकते हैं। नशा कभी भी आपको मौफिक नहीं आएगा। इस चीज़ की एक्सेप्टेंस लेके आना कि ये एक बीमारी है जो कि मेरे अंदर है, दिस इज समथिंग आई हैव, और मुझे से दूर रहना है। मुझे कभी भी मौफिक नहीं आ सकती, ना थोड़ी मिकदार में, ना ज़्यादा मिकदार में, ना कम इंटेंसिटी का नशा, ना ज़्यादा इंटेंसिटी का नशा, ना वेप मुझे मौफिक आ सकता है, ना कोई ये वाला, ना वो हार्डकोर। वाला। हाँ, इट्स अ ड्रग, इट्स अ ड्रग। नो केमिकल इज फिट टू सूट योर ब्रेन। तो पहली चीज़ ये है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए। फिर इसकी फैसिलिटी सेंटर्स होते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे इसका प्रॉपर सुपरवाइज्ड इलाज होता है। नशे को जिस्म से निकलने में 21 से 27 दिन लगते हैं, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन फेज कहते हैं। मेडिकली सुपरवाइज्ड डिटॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप नशा लेना बंद करते हैं ना फरा, तो आप विड्रॉल से गुजरते हैं, और वो विड्रॉल बाज़ औक़ात जानलेवा साबित हो सकता है आपके लिए, ठीक है। हीरोइन का विड्रॉल ऐसा विड्रॉल होता है जिसमें आपकी आंखों, नाक से पानी निकल रहा होता है और आपके जिस्म में इंतहाई दर्द होता है, ठीक है, शदीद दर्द होता है, लाइक आपकी हड्डियाँ एट अ टाइम ब्रेक कर रही हैं, ठीक है। अल्कोहल का विड्रॉल ऐसा होता है कि आपको शदीद एंग्जाइटी होगी, आप परेशान होंगे, और वो तो सीजर्स के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं कि अगर आपने 2-3 दिन शराब नहीं पी, आप एकदम से सीजर का शिकार हो, आपको झटका आएगा और आप उसके थ्रू जो है वो
آرگن کولیپس کوما ایونچولی ڈیتھ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. تو میڈیکلی سپروائزڈ ڈیٹاکس از سو امپورٹنٹ کہ یہ گھر پہ نہیں چھوٹ سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ چھوڑیں گے, آپ نے پورا ہیلتھ کر لیا. ایون کہ جو پیشنٹ سمجھ جاتے ہیں کہ میرے لیے آئی ٹھیک نہیں ہے اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو لیو اٹ, دے کین ناٹ لیو اٹ ایٹ ہوم. کیونکہ ہو سکتا ہے شروع میں وہ کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے تو چھوڑا تھا 2-3 مہینے کے لیے. اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ ڈیزیز پروگریس ہوئی ہے, اب آپ 2-3 مہینے کے لیے اس کو چھوڑ نہیں سکتے, کین ناٹ لیو وداؤٹ اٹ. تو گھر پہ چھوڑنا ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. دیر شوڈ بی اے میڈیکلی سپروائزڈ ڈیٹاکس. اس کے بعد جو کام آتا ہے وہ آپ کے پیراڈائم شفٹنگ کا ہوتا ہے. انسان بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک نا کنسٹرکٹس بناتا ہے اپنے برین میں, ٹھیک ہے, کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے, وہ پہلی دفعہ پرندہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے یہ کوا ہے. اس کے بعد کبوتر کو دیکھتا ہے, وہ کوا ہے کوا ہے. بعد میں اس کو تھوڑی سی کلاسیفیکیشن سمجھ آتی ہے. دس از اے اسکیما, ایک کنسٹرکٹ ہے. ہم سب نے کنسٹرکٹ بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح ایڈکشن کا کنسٹرکٹ بنتا ہے کہ دس از سم تھنگ جو مجھے انرجی دیتا ہے, دس از سم تھنگ جس سے میں جاگتا ہوں, میں اچھا پرفارم کرتا ہوں, میں کام بہتر کرتا ہوں, میں اچھا بولتا ہوں, میں پریزنٹیشن اچھا دیتا ہوں, کیونکہ میرا برین اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوا ہوا ہے. تو آگے آتا ہے آپ کی پیراڈائم شفٹنگ کا کام, آپ کے کنسٹرکٹ چینج کرنے کا کام, آپ کے پیٹرنس چینج کرنے کا کام. ایڈکشن کے دوران آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کی شخصیت کے اندر مسائل آ جاتے ہیں, آپ جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں, آپ چوری کرنے لگ جاتے ہیں نشے کے لیے, ٹھیک ہے. تو آپ کے کیریکٹر ڈیفیسٹ سارے ہوتے ہیں. یہ چیز غلط ہے کہ کیریکٹر ڈیفیسٹ کی وجہ سے کوئی نشے کا شکار ہوا, ایسا نہیں ہوتا. نشے کی وجہ سے جو ہے وہ کیریکٹر ڈیفیسٹس آ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بنیادی طور پہ کسی کا کیریکٹر خراب ہے تو اس نے نشہ کیا. نو, دس از اے مسکنسیپشن. نو, they are normal people, good sons, good husbands, very, all of them are very like conscious, any of us, like any of us. But یہ ہے کہ اس کے بعد ان کے اندر جو مشکلات آتی ہیں, پیٹرنس خراب ہو سکتے ہیں. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنی پیراڈائم شفٹنگ کرتے ہیں, آپ اپنی پیٹرن شفٹنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اپنی جو ہے وہ ڈسفنکشنالٹی جو بھی ہوتی ہے لائف میں, فیملی کے ساتھ ہوئی ہوئی ہوتی ہے, آپ ان تمام چیزوں کو مینڈ کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے جا کے آپ واپس ایک فنکشنل لائف پہ آنا ہوتا ہے. جیسے کہ عثمان نے جو ذکر کیا تھا کہ he has shifted all his patterns. That's so important that you change the pattern of your life. آپ وہ پیٹرن, آپ کے اگر رات کے جاگنے کا پیٹرن تھا, وہ پیٹرن واپس نہ ہونے دیں. دس از سم تھنگ دیٹس ایسے کر کے جو ٹریگر کرے گا. نشے کے بعد نا کریونگز اور ٹریگرز ایک کامن چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, کریونگ ہوتی ہے, ایک نارمل چیز ہے, اس پہ غصہ نہیں ہونا ہوتا. یہ ایک نارمل پارٹ آف ایڈکشن ریکوری ہے کہ آپ کو کریونگ ہو رہی ہے ایک چیز کی. ظاہر بات ہے اتنے ٹائم سے ایک باڈی ڈپینڈنٹ رہی ہے ڈرگ پہ, تو اٹس مینٹ ٹو کریو دیٹ تھنگ, ٹھیک ہے. تو وہ نارملی اس کو کریو کرتی ہے, وہ ہوتا ہے. تو اس کو مینیج کیسے کرنا ہے, مجھے پراپر کریونگ مینجمنٹ سیکھنی ہے اس ٹائم میں, مجھے ٹریگر مینجمنٹ سیکھنی ہے. پھر ایز اے فیملی, جس طرح میم ذکر کر رہی تھی کہ غصہ ہو جانا, پرووکنگ پیشنٹ کے لیے کبھی بھی موافق نہیں آ سکتی ہے, یا اس کو انیبل کرنا, جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ ماں چھپا لیتی ہے, اس کو کہتے ہیں انیبلنگ, معاونت, یہ بھی کبھی مریض کے لیے جو ہے فائدہ مند نہیں ہو سکتی ہے. تو ایز اے فیملی بھی اس چیز کو مینیج کرنا ہوتا ہے کہ کیسے وداؤٹ پرووکنگ اور کیسے وداؤٹ انیبلنگ جو ہے وہ اس علاج کو آگے چلایا جائے. بالکل صحیح. آپ عثمان کیا ریکمینڈ کریں گے جن لوگوں نے اس پہ قابو پانا ہے, اس سے نکلنا ہے, انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو سب سے پہلے تو ماننا چاہیے کہ ایڈکشن الگ چیز ہے اور ان کے نشے پہ ایڈکٹ ہونا الگ چیز ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں. ڈرگس میں نے چھوڑ دیے 2022 میں ود دا ہیلپ آف ولنگ ویز اینڈ مائی پیرنٹس. لیکن ایڈکشن کسی بھی چیز کی آپ ڈیولپ کر سکتے ہو اگر آپ کو آپ اگر ایڈکٹ ہو, آپ کسی بھی چیز کے ایڈکٹ ہو سکتے ہو. جیسے میرے ساتھ پہلے ہوا تھا فوڈ کے ساتھ. میں نے زندگی میں کبھی اتنا زیادہ نہیں کھایا تھا, میں نے کھا کے اپنے آپ کو 100 کلو کا کر لیا تھا. پھر اس کے بعد ایکسرسائز شروع کی تھی, وہ بڑھاتی دن میں 3 گھنٹے ایکسرسائز کرنا شروع کر دی تھی. سو یہ ایڈکٹیو پیٹرنز ہیں. یو ہیو ٹو کانسٹنٹلی ایز این ایڈکٹ کیپ یور سیلف ان چیک. یو کینٹ think that it's over. It's never over in terms of addiction. It can be over if you're fortunate enough with the right help in the case of drugs, but addiction is, you have to manage it. It's like diabetes. اور پھر ہم لوگ جتنا بھی کہیں کہ ہم نے نہیں جانا, پاکستان کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے, ہمارے پیرنٹس انیشیٹو لے کے ہماری زندگی بدل سکتے ہیں, ہمارے گارڈینز ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں. ود ٹائم اینڈ ود دا رائٹ پیراڈائم شفٹ ایڈکٹ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ میری بہتری کے لیے کیا تھا. لیکن پیرنٹس کو کبھی بھی ان کی ایموشنل مینیپولیشنز میں نہیں آنا چاہیے کہ مجھے آپ بند کر دیں گے, کھانا نہیں اچھا ہوگا, living conditions صحیح نہیں ہوں گی. If you pick the right rehab like Willing Ways, the living conditions are perfectly normal. Right. آپ کیا طاہرہ کہیں گی؟ میں ابھی آپ لوگ ول اور اسکل کی بات کر رہے تھے, تو جب ایڈکشن کے اندر ہوتا ہے آپ کا لو ون, تو اس کی نہ ول ہوتی ہے تو نہ اس کی اسکل ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں تب آتی ہیں جب آپ نارمل لائف میں آتے ہیں, جب آپ ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر آتی ہیں. ابھی جیسے عثمان میں اس کو کچھ اسکل اس نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں,
ول تبھی کام کرتی ہے آپ کی جب آپ کے پاس اسکل ہے, اور اسکل تب کام کرتی ہے جب آپ کے پاس ول ہے, اور یہ دونوں تب کام کرتی ہے جب آپ نارمل ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ ایڈکشن میں ہے اور آپ اسے کہیں کہ تم کوشش کرو نا, تم کوشش کر کے نکل آؤ گے, ول سے کام چل جاتا ہے, کبھی ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. سو آپ بھی اس میں ہیں کہ اس کے لیے فوری طور پہ بالکل پروفیشنل ہیلپ جو ہے وہ لی جائے. آپ کیا کہیں گے عبدالحق صاحب؟ جی آئی ایگری ود ایوری بڈی. اس میں دو چیزیں آتی ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, عام طور پہ تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہیلپ اس طرح سے دی جاتی ہے, لیکن جن کو معلوم ہو وہ بیکاز آف اٹس اسٹگما اینڈ شیم وہ نہیں چاہتے کہ ہم اگر کسی ریہیب کو کانٹیکٹ کریں گے یا آتے جاتے دکھائی دیں گے تو جو ہم ایک نیک لوگ سمجھے جاتے ہیں وہ والا ٹیگ ہٹ جائے گا, کیونکہ اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے کہ نشہ کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ نیک نہیں ہوتے, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہمارے دین میں نہ اس دنیا میں ایسا قطعی نہیں. پہلے تو اس سے باہر آ جائیں. اور ہیلپ سیکھ کرتے ہوئے ابھی جس طرح عثمان کہہ رہے تھے, ریہیب کا بہت خیال رکھیں کہ ریہیب آپ کون سا چوز کر رہے ہیں. اس کے لیے جو آپ کے کیئر گیورس ہیں, آپ کے پیرنٹس, آپ کی وائف, آپ کے ہسبینڈ, آپ کے بچے, وہ پہلے تھوڑا سا دیکھ لیں کہ وہ ریہیب ہے کیسا. میں نام نہیں لوں گا لیکن اسی شہر میں کوئی تقریباً 3-4 ریہیبس ہیں اور ان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ نشے سے 100% نجات اور بیماری ختم اور اس قسم کے ٹیگس. تو یہ غلط ہے. جس طرح ڈائبٹیز نہیں ختم ہوتی, آپ کو کرنی پڑتی ہے مینیج, اور اس کے ساتھ آپ ایک بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. ہمارے سامنے بہت سے لوگوں کی مثال ہے, کہتے ہیں وسیم اکرم ان میں سے ایک ہے. اسی طرح ایڈکشن ہے. تو the help is available اور بس آپ لوگوں نے ہاتھ بڑھانا ہے and do not be ashamed. It is not a corrected defect. It is not. سو یہی صورتحال جو ہم نے آپ کے سامنے کوشش کی کہ بات جو ہے اس کو پوری طرح سے رکھا جا سکے. ہمارے ہاں یہ مسئلہ بہت تیزی سے بڑھتے ہوئے مسئلوں میں سے ایک ہے, کیونکہ اویلیبلٹی اینڈ ایکسیس جو ہے وہ ہر ایک انسان کی, جیسے ابھی ڈسکس ہوا, بہت آسان ہے. ہر طرح کا سبسٹنس جو ہے وہ اس کی رسائی ممکن ہے, اس کو افورڈ کیا جا سکتا ہے, اس کو لیا جا سکتا ہے, اس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے اور اس کا شکار ہوا جا سکتا ہے. سو بہت ضروری ہے کہ پہلی بات تو ہم اپنے آپ کو, اپنے ارد گرد سارے لوگوں کو اویئر کریں کہ یہ ایک مسئلہ موجود ہے. دوسرا یہ کہ اگر اس کا کوئی شکار ہو جائے تو اس کی بھرپور مدد کریں اور اس کے لیے پروفیشنل ہیلپ اینڈ گائیڈنس جو ہے وہ ضرور سیکھ کریں. اب تو بہت خیال رکھیے گا اور خوش رہیے. آپ سب کی یہاں پہ تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ, اور آپ سے بھی اجازت لینے کا وقت انشاءاللہ. کل تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں, ساری وہ ڈھونڈ لائے. آؤ پھر سے